کس زباں سے ایک گلے پسمردہ تجھ کو گل کہوں، کس طرح تجھ کو تمنائے دلے بلبل کہوں۔ تھی کبھی موجے صبا گہوارہ و جنبا تیرا، نام تھا صحن گلستاں میں گلے خنداں تیرا۔ تیرے احساں کا نسیم صبح کو اقرار تھا، باغ تیرے دم سے گویا طبلہ و عطار تھا۔ تجھ پہ برساتا ہے شبنم دیدہ و گریاں میرا، ہے نہاں تیری اداسی میں دل ویراں میرا۔ میری بربادی کی ہے چھوٹی سی تصویر تو، خواب میری زندگی تھی جس کی ہے تعبیر تو۔ ہم چونے از نیستان خود حکایت می کنم، بشنو اے گل از جدائی ہاں شکایت می کنم۔ اس نظم کا تعلق بانگ درا سے ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک شاعر کا کسی بھی چیز کو دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے غور و فکر کے ذریعے کسی بھی مناظر کو صرف اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہی نہیں بلکہ اس پر تفکر بھی کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں ہمیں اس منظر سے منسلک گہرائی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور جب بھی میں کوئی ایسی نظم پڑھتی ہوں جس میں شاعر نے کسی بھی مناظر پر تفکر کر کے اس کے پیغام کو اپنی شاعری کے ذریعے یا کلام کے ذریعے بیان کیا ہو، تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا یہ خیال اس منظر کو دیکھنے کے بعد۔ لیکن خیر، شاعروں کا انداز نظر شاعر ہی جان سکتا ہے، تو اس لیے ہم چلتے ہیں اپنے مقصد کی طرف، یعنی نظم گلے پسمردہ کو سمجھنے، جو کہ میری پسندیدہ نظموں میں سے ایک نظم ہے، جس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مرجھائے ہوئے پھول کے ذریعے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ یہ پوری نظم مرجھائے ہوئے پھول کے بارے میں ہے، جس میں 2 بند اور 6 اشعار ہیں۔ نظم کے پہلے بند میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مرجھائے ہوئے پھول جس نے اپنی خوبصورتی اپنے وقار کو کھو دیا ہے، اس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے مرجھائے ہوئے پھول، کس منہ سے میں تجھے گل کہوں، جبکہ تیرے اندر گل جیسی خصوصیات ہی نہیں رہی، اور چونکہ اب تیری ساخت اس قدر بدل چکی ہے کہ تجھے گل کہنا بھی درست نہیں ہوگا، تو تیرے اس حال کے بعد اب کیا میں تجھے تمنائے دل بلبل کہوں کہ اب تیری اس حالت کے بعد تو کوئی بلبل بھی تیری کشش محسوس نہیں کر سکتی۔ پھر نظم کے دوسرے شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب صبح کی خوشگوار ہوا تجھے ہلنے پر مجبور کر دیتی تھی اور باغ میں تیری ہستی مسکراہٹوں کی وجہ بنتی تھی۔ اور پھر آگے اسی کو جاری رکھتے ہوئے تیسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ جب صبح کی خوشگوار ہوائیں تجھے چھو کر گزرتی تھیں تو تیری ہستی پورے باغ میں عطر جیسی خوشبو پھیلا دیتی تھی، جو باغ کو یا چمن کو خوشگوار بنا دیتی تھی۔ اور پھر اس نظم کے دوسرے بند میں حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرجھائے ہوئے پھول سے ہی مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے مرجھائے ہوئے پھول، تجھے دیکھ کر تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے ہیں، اور تجھے دیکھ کر مجھے ایسے لگتا ہے جسے تیری اداسی میں میرا افسردہ دل چھپا ہوا ہو۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مرجھائے ہوئے پھولوں میں اپنے دل کی تصویر نظر آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے نظم کے 5ویں شعر میں فرمایا کہ میری زندگی کے خواب کی تعبیر یہ مرجھایا ہوا پھول ہے۔ اور پھر نظم کے آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ فارسی زبان میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بانسری کی طرح اپنے نیستاں کی داستان سنا رہا ہوں۔ اے پھول، غور سے سن، میں اصل حالت سے دوری کی شکایت کر رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، اس نظم کو اگر ہم خود پر رکھ کر دیکھیں تو میرے خیال سے ہم بھی مرجھائے ہوئے پھول کی مانند ہو گئے ہیں۔ ہماری زندگی بھی ایک مرجھائے ہوئے پھول جیسی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ جو ایک خوشگوار پھول کی خوبی ہے کہ اس کے ہونے سے باغ بھی کھل اٹھتا ہے، وہ خوبی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور میرے خیال سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس مرجھائے ہوئے پھول نظم کے ذریعے ہمیں ہماری حالت سے آشنا کروا رہے ہیں، اور ایک خاموش سوال کر رہے ہیں کہ ایک پھول اپنی اصل حالت سے کیوں اور کیسے دور ہو گیا،
اور یہ کہ وہ پھر سے خوشگوار کیوں نہیں ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح مسلمان اپنی اصل حالت سے کیوں اور کیسے دور ہو گئے، اور یہ کہ وہ اپنی اصل حالت کو کیوں یاد نہیں کر رہا، وہ شاہین والی صفت اپنا کر پھر سے خوشگوار کیوں نہیں ہو جاتا۔ شکوہ نہیں جسم کی مٹی سے، شکوہ نہیں جسم کی مٹی سے، پر روح بھی اب بے تاب نہیں، پر روح بھی اب بے تاب نہیں۔